وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء رکو نمبر 13 آیت نمبر 92۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دین ایک مکمل نظام ہے، ہم اس کو دین کہتے ہیں، اسی لیے دین کا مطلب ہوتا ہے ایک سسٹم، نظام۔ اب اس نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس میں سے کس شعبے کو ہم کیسے چلائیں، معاملات چلتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ظلم و فساد بھی ہوتا ہے، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، کوئی انسان انڈیویجول کسی کو قتل کرتا ہے وغیرہ۔ تو اس نظام کے لیے یہ احکامات ہیں کہ جب ایک ریاست میں کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کے لیے پروسیس کیا ہوگا۔ بہرحال تو وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو رکوع مکمل ہوا وہ منافقین کا تھا، اور منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں اللہ رسول کی بالادستی قائم نہ ہو، اس اصول کو یاد رکھیں نٹشل میں، منافق کون ہے؟ پیچھے ہم نے رکوع نمبر شاید 9 میں پڑھا کہ منافق وہ ہے کہ جو اللہ رسول کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ سمپل وہاں یہ کہا گیا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف تو اپنے معاملات زندگی چلانے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، تو وہ نہیں آتے۔ تو گویا پھر آگے آئے تھے کہ ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 60 ہے کہ ان کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ یہ ہے ان کا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ طاغوت سے کفر کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی لائف نہیں چلاتے وہ منافق ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ منافق کون ہے۔ اب یہ منافقوں کی پوری تعریف ہے کہ منافقوں کا رویہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ، کہ جب حکم آ گیا ہجرت کا کانسیپٹ یہ ہے، جہاں اب یہ اصول یاد رکھیں کہ ہجرت کا مسئلہ کیا ہے، ہجرت کی جاتی کیسے، کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم مکمل اللہ کے اس دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اس لیے ہم ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو منوان یعنی اسلام کو نافذ کر سکیں، تاکہ ہم پوری بندگی اللہ کی کریں۔ انڈیویجول طور پر انسان جو ہے مختلف کچھ احکامات پر بندہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جب چھت نہ ہو تو اکثر و بیشتر شعبے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم وہاں طاغوت کی بندگی کرنے پر یا تو رضامندی دکھانی پڑتی ہے یا تو مجبوراً وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کا ایٹومیٹکلی ایک نفسیات بنتی ہے غلاموں والی۔ تو جب غلامی کے اندر قوم آتی ہے تو غلامی کا احساس بھی نہیں رہتا، تو یہ بڑا شدید وہ جو ہے وہ ایک ٹریجڈی ہے کہ کسی قوم کو غلامی کا احساس بھی نہ رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر وہاں اکثریت جو ہے وہ مومنین کی نہیں ہے تو اس جگہ سے ہجرت کرو، ایک ایسی جگہ جاؤ جہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تمام احکامات کی بنیاد پر جتنے بھی احکامات ہیں ایک پورا مکمل نظام بناؤ تاکہ تم اللہ ہی کی بندگی کر سکو۔ اس میں یہ ہے کہ جو
اس وقت جو اس کا پس منظر ہے کہ جو ہجرت کا حکم آنے کے بعد ہجرت نہ کرے تو ان کے متعلق کہا کہ یہ دو ٹوک اب ان کے اندر درمیان منافقین کے درمیان دو رائے نہیں پائی جانی چاہیے۔ جب حکم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ہجرت کا حکم آنے کے بعد جس نے ہجرت نہیں کی اس کے متعلق قتل کا حکم آیا اور وہ منافق ڈکلیئر ہو گئے۔ آج ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے کہ جہاں پر اللہ رسول کی بالادستی قائم نہیں ہے اگر تو ہجرت کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں تو وہاں جس جگہ رہ رہے ہیں اجتماعی جد و جہد ایک جماعت کی شکل میں بیعت کی بنیاد پر ایک اجتماعیت قائم کی جائے، ایک جماعت کی قائم کی جائے، اور وہ کیا کام کرے گی؟ وہ اللہ رسول کے دیے ہوئے اصولوں پر ایک نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ بس یہ دو ہی راستے ہیں، یا تو ہجرت ہے۔ ہجرت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رسول کی بالادستی قائم نہیں ہے تو ہجرت فرض ہے۔ اگر ہجرت نہیں کر سکتے تو جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں مسلمان ہیں، ابھی آزمائش ہے، کوئی یہ نہ کہ کاش میں حجاز میں ہوتا، کاش میں فلسطین میں ہوتا، تو یہ نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں وہ آزمائش ہے، چاہے کوئی عرب میں رہ رہا ہے، چاہے کوئی یہاں رہ رہا ہے، چاہے کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، تو ان کی آزمائش ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ تو ہجرت وہ فرض ہو جاتی ہے کہ اصول کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بالادستی قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں یہ ضروری ہے؟ کیونکہ دین ہے اللہ کا، جب تک وہ چھت قائم نہ ہو ہم دین کے اکثر و بیشتر حصوں پر عمل کر نہیں سکتے۔ نمبر ایک، جب دین اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کی چھت ہے نا، تو پھر اس نظام کے اثرات باہر صورت مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں بار بار مثال دیتا ہوں حوض کی۔ حوض کو مان لو کہ وہ اوپر کی چھت ہے، حوض کے اندر جیسا پانی ہوگا تو ویسا آئے گا ہر گھر میں، چاہے وہ صاف شفاف پانی ہو چاہے گدلا ہو۔ اسی طریقے سے چھت اللہ کی ہے، اللہ رسول کے قوانین ہیں، اصول ہیں، تو ہر ایک ماحول کریٹ ہوگا ویسا ہی۔ ماحول ہوتا ہے نا، جیسا ایک بہت چنار کا درخت ہے، اس کا سایہ ہے، تو اس سائے کے نیچے کون پنپ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سائے کے اندر جو رہیں گے تو گویا کہ اس بڑے پیڑ کا سایہ ان پر ہے، تو وہ اپنی گروتھ نہیں کر سکتے خود آزادی کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر اللہ رسول کی بالادستی قائم ہے تو کسی اور کی ہے، تو اس کے اثرات ہوں گے۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ شعبوں پر عمل نہیں کر سکتے، کچھ پر تو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس وقت حال کیا ہے؟ نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، روزے رکھتے ہیں، سود سے بچ رہے ہیں جو ہم بار بار گنواتے ہیں۔ کیوں؟ اثرات کس کا ہے؟ اس طاغوت کا۔ تو اثرات کسی اور کے ہوں تو پھر دین جو ہے بہرحال اپنے ایک آزادانہ ماحول، اور وہ دین جو ہے باہر صورت غلبہ چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اصول تو یہ ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کا کیا ہو؟ غلبہ ہو۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، لیکن جب الٹا ہو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان دین اسلام کے اوپر غالب ہوں، قائم وہ ہوں، اور دین اللہ جو ہے وہ مغلوب ہو، تو پھر تو اثرات تو ان کے مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بھائی ہجرت کرو وہاں سے جہاں قرآن و سنت کی بالادستی قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رحمت، بلکہ سب کے لیے رحمت ہے۔ کون؟ دین اللہ، دین اسلام رحمت ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب شعبے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کوئی شعبہ سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کو پڑھاتے ہیں، کسی کو کوئی صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کسی نے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ایکسپرٹ کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو سب کو ضرورت ہوتی ہے، اکنامک سسٹم ہے تو اللہ دے رہا ہے، ایک طرف سے انسان دے رہا ہے، تو جو بہتر لگے وہ قبول کر لو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے، معاش ہے، ٹھیک ہے نا؟ سودی کاروبار، اس میں کیا قباحتیں ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ بھئی صحیح نہیں ہے، تو لاجیکلی کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو وہ ہم اسٹڈی کریں، دیکھ لیں کہ اس میں کیا خیر ہے کیا نہیں ہے، تو سب کے لیے ہے۔ اب جہیز ہے تو جہیز کو کون پسند کرتے؟ سب کہتے ہیں کہ یہ تو لعنت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن غیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں کچھ جو سب کے لیے ضروری ہیں، ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا کوئی نظام ہے، کوئی نظریہ ہے، وہ سب کے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو ترجمان ہے اس وقت اسلام کے، جو بھی ہر مسلمان کیا ہے؟ وہ ترجمان ہے۔ اب اس کا فرض بنتا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یدعون الی الخیر، قرآن کی طرف، تاکہ قرآن کی طرف کا مطلب کہ قرآن اس شعبے کو یوں چلانے کی ترغیب دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ بھائی دیکھ لو، قرآن کی بھی اسٹڈی کرو، اس کی بھی اسٹڈی کرو، جو بہتر لگے اسے قبول کر لو۔ ہاں، قبول کرنا نہ کرنا اسلام کو لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن ایسا ایک شعبہ ہے تو شعبے کو کم سے کم اس کی تحقیق تو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک طرح سے کارل مارکس ہے، اس کی تھیری کو بھی دیکھ لو،
اللہ نے بھی تھیوری دی ہے اکنامک سسٹم کے متعلق، اس کو بھی دیکھ لو، جو بہتر لگے بھائی اس کو قبول کر لو۔ اسلام میں بہت ساری چیزیں، صدقات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے جیسے ہمارے اندر ہے عشر ہے، صدقہ ہے، قرض حسن، یہ بہت ساری اصطلاحیں ہیں اس کے لیے کہ ہر انسان جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ زکوٰۃ کا اتنا زبردست سسٹم ہے، تو بس تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ احکامات ہیں کہ معاملے چلتے ہیں کہ نظام میں ہر ملک کے اندر، ہر ریاست میں، ہر قانون میں، ہر جس بھی نظریے پر ایک ریاست بنتی ہے اس کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ کوئی قتل کرتا ہے، اس کسی ملک میں جو ہے اس کو جیل کی سزا ہوتی ہے 14 سال، کہیں پر جو ہے وہ اپنی اپنی سزائیں ہیں۔ بہرحال قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ اب کیا ہے 120، یا ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے۔ اب منافقین کا چیپٹر ختم ہوا اوپر، اب یہ اندر کے مومنین کی بات ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں، یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس وقت بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقی مجبوریوں کی بنا پر دشمن اسلام قبیلوں کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرتے اور وہاں نادانستگی میں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جب کہ غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے، تو غلطی سے، جیسے ایک جنگی حالت ہے اور ایک طرف سے صحابہ ہیں، ایک طرف سے ان کے وہ جو بھی ہیں دشمن ہیں، اگر ان دشمن کی اس فوج میں کفار مکہ ہیں، مشرکین ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی غزوہ ہے، اگر تو مشرکین کے ساتھ کچھ مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں صحیح، اور غلطی سے نادانستگی طور پر وہ بھی قتل ہو جائیں، تو ان کے لیے ہے کہ کوئی چوک ہو جائے۔ چوک یہی ہوتا ہے نا کہ میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فوج سامنے سے آئے گی، ایک طرف سے صحابہ ہیں، تو صحابہ نے تو وہ تو اس وقت تو وہ پہچانیں گے نہیں کہ بھائی یہ کون ہے، میں کس سے لڑ، ایک فوج وہاں سے ہے کہ یہاں سے، بات ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اب ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، غلطی سے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے۔ اب دیکھو یہ قوانین ہیں اللہ کے دیے ہوئے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی اسلام کی باتیں کرتے ہیں، پھر بھائی یہ کہو کہ بھائی یہ شعبہ چلانا ہے، چلو تمہیں بناتے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بناتے ہیں ایک ملک کا، وہاں اسلام کا آپ نے چلانا، تو بتاؤ کیا ہے، کیا حکم ہے ان معاملات، وہ پتہ ہونا چاہیے نا۔ اب ہمیں مسلمان، تو اس لیے ہم قرآن کو فوکس دیتے ہیں کہ قرآن کو ہم پڑھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کون سے نظام کی ترغیب دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، جب وہ وقت آئے کم سے کم اس اہل ہوں کہ ہم جو ہے قرآن و سنت کے مطابق کوئی وہ جو ہے وہ نظام چلا سکیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کون سے موضوعات ہمارے سامنے کھولتا ہے، کون سے احکامات دیتا ہے، اس کے وہ لائق ہونے چاہیے۔ اب ہم کسی کہانیوں کے عادی ہو چکے ہیں، خوگر ہو چکے ہیں، کسی کہانیاں ہیں نا، لے دے کے رفع الدین کی بحث ہوگی، بھائی آج 14ویں صدی ہے، اب یہ کتنے یہ مسالے اور یہ تو دفن ہو چکے ہیں۔ دفن کا مطلب کیا ہے؟ وہ والا دفن نہیں، بھائی جو جس طریقے پر نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے دے۔ آج کے اس دور میں بھی دفن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دفن ہونے چاہیے تھے۔ کیوں؟ اتنی میچورٹی آنی چاہیے تھی، ہم اتنے بالغ ہو جانے چاہیے تھے کہ ہمیں مسلکی اختلافات اور قرآن کے ایسے جو موضوعات ہیں جن پر واقعی میرے اور آپ کے ایمان کا دار و مدار ہے، اس پر زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت تھی۔ مسلکی اختلافات کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو جیسا ہے تحقیق کرے، بھائی جو جیسے نماز پڑھتا ہے، یہ فقہی مسائل ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اچھا تم ایسے کرتے ہو، ہاں میں تو اس پر عمل کرتا ہوں، ایسے ہونا چاہیے تھا، ہاں یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی دلیل ہے آپ کی، لیکن جھگڑے نہیں۔ تم بھائی آج کون سی آپ جو ہے وہ جھگڑنے کی ضرورت ہے اس پر؟ بھائی جو جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دو، جو جس فقہ پر عمل کرتا ہے، مین کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے بنیادی، وہ ہے قرآن کے موضوعات، کہ قرآن کن موضوعات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ان پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ ان میں کیا رکھا ہے کہ کس موضوع پر اب مسا آتا ہے کہ نہیں آتا، اس میں کیا بحث ہے کون سی ٹوپی پہنے نہ پہنے کہ نہ پہنے۔ آج کل اس ٹیکنالوجی اور یہ جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا انفارمیشن کا، ریولیوشن ہے نا، انفارمیشن کا انقلاب ہے، تو اس میں کم سے کم اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے کن موضوعات کو چھیڑنا ہے، کن کو نہیں چھیڑنا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن جو بندہ آج کی صدی میں بھی مسلکی اور مباحث، مناظرے،
نہیں میں رفع الدین کرتا ہوں، میں آپ دلیل دوں گا آپ کو، آپ تو ہیں. یہ میں کہتا ہوں بہت ہی میچورٹی کی بات ہے. آپ کہیں گے نہیں آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے. بھائی تم اپنی نگاہ سے ہم بتا رہے ہو. حنفی کہے گا نہیں یہ رفع الدین جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہم حدیث ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں میچورٹی کی بات ہے، یہ مسائل نہیں ہے اب زیر بحث لانے کے. ٹھیک ہے نا، ان مطلب جھگڑوں کو دفن کرنا چاہیے. مطلب مناظرہ، میں دلیل دوں تو میں صحیح ہوں، یہ والا جو جھگڑا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو. بھائی ایک صف میں جو ہے وہ 4 طریقوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سنیوں نے پڑھ لی چلے گئے، شیعہ آ گئے انہوں نے پڑھ لی، بس یہ ماحول ہونا چاہیے. بھائی حنفی ہیں تو ٹھیک ہے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، شافعی آ گئے، مالکی آ گئے، وہ آ گئے. مطلب ہمارا ذہن اس طرف ابھی کیا کر رہا ہے، یہ سب جو ہے وہ ثابت ہے. جب ثابت ہے تو بات ختم. اب میری دلیل مضبوط ہے کہ تمہاری اور جھگڑے، یہ میچورٹی کی بات ہے. یہ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، ٹینشن والی جو بات ہے وہ ہونا چاہیے کہ قرآن کن موضوعات کو کھولتا ہے، کیا وہ چل رہے ہیں معاشرے میں یا نہیں چل رہے. یہ وہ موضوعات جو ہے ہمارے وہ ڈسکس میں آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم قرآن کو فوکس کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کن موضوعات کو کھولتا ہے. لیکن وہ پڑھنے سے ہوگا نا. اب جو چیز ٹرینڈنگ میں کون سی چیز چلتی ہے جس کو ہم بار بار دہراتے ہیں، جس کو ہم نے زیر جو ہے موضوع جو ہے وہ بحث کا موضوع بنا لیا، وہی تو آئیں گی معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے. ابھی ہم قرآن کا اکثر و بیشتر ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کے موضوعات کا کوئی کھولیں گے کہیں، وہ لگے گا شاید یہ جو اپنی طرف سے کوئی ہانک رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن سے وہ باتیں ٹکرائی نہیں ہیں. ٹکراتی کب؟ جب ہم ان کو ممبر و محراب سے، اجتماعات سے، عام ڈسکس میں ان موضوعات کو لاتے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی کہ نہیں قرآن کے موضوعات یہ ہیں، باقی قصے کہانی میں کیا رکھا ہے. یا کسی صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کیا سروکار. کوئی بندہ جو ہے مولانا مودودی صاحب کی کتابیں جو اگر وہ ویسی کتابیں ہم ان کو پڑھنے لگ جائیں تو اتنی ہی تو لائف ہے، قرآن تو بند ہی رہے گا. کسی اور مفسر نے 75 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتابیں لکھی ہیں جو ہے جلدوں میں، یا خطبات ہوتے ہیں، خطبات پڑھتے رہیں، 10 جلدوں کے خطبات ہیں. بھائی ایک بندہ ہے جیسے میں ہوں فار ایگزامپل، میں 10 سال کام کرتا رہوں گا، تقریریں کرتا ہوں، تقریروں کو تم جمع کرتے رہو، میں اسسٹنٹ کچھ بنا لوں گا. ٹھیک ہے نا. میں کہوں بھائی جو بھی میں نے خطبے دیے ہیں مطلب ویسے تقریریں، ان کو تم نے جو ہے لکھنا ہے تحریری شکل میں، پھر کتابوں کی شکل میں ان کو چھاپو. اب جو لوگ میری کتابوں کو، تقریروں کے جو مجموعے ہیں، خطبات جن کو کہتے ہیں، ان کو پڑھیں گے تو جلدوں میں ہوں گے. اور میں نے دیکھے ہیں 15 جلدیں ہیں، 20 جلدیں ہیں، 10 جلدیں ہیں تقریریں، اور اصلاحی تقریریں ہیں. ان اصلاحی تقریروں ظاہر سی بات ہے اصلاحی تقریروں میں اپنا ذوق ہے. دوسری بات ان کا انٹلیکچوئل لیول تو نہیں ہوتا تقریروں کا، موضوعات کا، وہ ہوتا ہے کوئی پرسنلٹی ہوتی ہے بڑی، ان کے خطبے بھی خطبے ہوتے ہیں، وہ ایز سچ جو قرآن کی تشریحات پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ویسے بھی خطبہ ہے. اس وقت جو ہے کون سے حالات چل رہے ہیں، یہ ہے کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا جمعہ کے دن یا ویسے تقریر میں کیا ماحول ہوتا ہے، ان کو ہم جمع کریں کتابیں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اب لوگ جو ہے وہ ایک عقیدت کے اندھے، یعنی میرے مسئلہ کا کوئی جو ہے پیر ہے، کوئی بڑا سکولر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی مولوی ہے، یہ تو خطبے دیے ہیں، اب ان کے خطبات تو یہ ان کو پڑھتے چلے جاتے اس عقیدت میں. تو قرآن کب کھولنا ہے انہوں نے؟ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے سود پر کوئی کتاب لکھی ہے، سود پر، تو ہاں وہ آیت کی تشریح وہ کہلائے گی، تفسیر ہے سورہ وہ اس آیت کی، یعنی سود کے متعلق جو آیت ہے اس کتاب کو ہم پڑھیں. طلاق کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے الگ سے کوئی کتاب چھاپی ہے طلاق پر تو گویا وہ طلاق کی تفسیر ہے کہ نہیں، ویسی کتابیں ہم پڑھیں. حدیث پر کوئی کتاب لکھی، حدیث کی کیا کس چیز کا نام ہے، حدیثوں کی کتنی قسمیں ہیں، اقسام ہیں، وہ ہم پڑھیں. 4 نکاح ہیں، بھائی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ماحول کیا تھا اس وقت کا، آج اس کی جو ہے وہ کیا موضوعیت اس کی کیا ہے، آج یہ اپلائی کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. تو ان چیزوں پر اگر کسی نے کتاب لکھی تو گویا وہ تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے. ایسی کتابیں باقی جو ہے وہ کھال کی، وہ جو ہے وہ کھال اتارنا کسی موضوع کی، اس کے یہ ہے اور وہ، اور پھر قصے اور کہانیاں، واقعات، فلاں بزرگ تھا اس آیت کے متعلق، پھر اس نے یہ کیے، پھر یہ سارا ٹائم ویسٹ ہے. ہم قرآن کی اس روح سے، قرآن کی فلسفی سے دور ہو کر کسی انسان کی فلسفی پر جب ہم ٹکیں گے، آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ قوم کون سی اٹھے گی، ان کے موضوعات اور ذوق اور مذاق وہ کیسے کریٹ ہوگا، ویسا ہی ہوگا.
ایک طرف سے اللہ نفسیات کریٹ کرنا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ بھائی قرآن یہ ہے، سیرت یہ ہے، موضوعات یہ ہیں. جب وہ بند رہے گا کتاب، وہ کتاب بند رہے گی، وہ چیپٹر بند رہے گا، تو پھر انسان ظاہر سی بات ہے میرا اپنے ایک ذوق ہے انسان کی. جب تو میں انسان کو جب ایک نفسیات پیدا کرنا چاہے گا تو وہ اسفل درجے کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. بھائی ایک طرف سے اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف سے کسی انسان کے اپنی باتیں ہیں. اور فوکس ہم کریں گے کن کتابوں کو؟ قرآن کے علاوہ، تفسیر کے علاوہ جو کتابیں ہیں بھائی وہ پڑھو، پھر وہ ناول پڑھو، پھر وہ کسی مولوی کی کتاب لکھی ہے وہ پڑھو. یہ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ذہن کرپٹ ہو جاتا ہے، نفسیات کرپٹ ہو جاتی ہے. ہم ڈائریکٹ فوکس کرتے ہیں قرآن کو. ہاں قرآن کی ایک تفسیر مکمل کر لی، دوسری پڑھیں، وہ مکمل کر لی، تیسری پڑھیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے وہ کس مفسر کی ہے، کس مکتب فکر. علم ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم تفسیریں جب ہم عام کریں گے تو صرف علم، محض خالص علم پھیلے گا. ظاہر سی بات ہے قرآن کی تفسیر ہے، اپنا وہ ایک علم ہے، اپنا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر مفسر کسی نہ کسی آیت کو کھولے گا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ تمام طرح کی تفسیریں ایک جیسے تو نہیں ہے، اپنی اپنی ڈیپتھ ہے. قرآن کا جو فلسفی ہے، جو حکمتیں ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ہم تفسیروں پر جو ہے وہ فوکس کریں، جو احادیث ہیں ڈائریکٹلی ان پر فوکس کریں. تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا اللہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے ہم سے. یہ جو شریعت ہے، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کیا کرنا ہے ہم نے، کون سے موضوعات ہیں. تو یہ موضوعات ہم پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن کو فوکس کرو بس. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا. تو سمپل اس میں یاد رکھنا ہے کہ کسی مومن کو غلطی سے قتل اگر کوئی کرے، کفارہ کیا ہے کہ مومن غلام ہی کو آزاد کرنا ہے. کہ مومن قتل ہوئے، مقتول کون ہے؟ مومن ہے، تو مومن غلام کو کیا کرنا؟ آزاد کرنا ہے. اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. اب دیکھو اس میں ایک اور مسئلہ، فقہی مسئلہ نکلتا ہے کہ اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں غلامی کا کانسیپٹ تھا، آج تو نہیں ہے. آج تو غلام، اس باضابطہ غلام اور نوکر میں فرق ہے. نوکری آج کرتے ہیں وہ نوکری ہے، وہ نوکر ہے. نوکر ایک IAS آفیسر بھی ہے، ایک پروفیسر بھی نوکر ہی ہے. تو ایک گھر میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی عورت کام کرتی ہے، کوئی مرد کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. گھروں میں بھی ہوتے ہیں کام، وہ بھی نوکر ہے. غلام میں اور نوکر میں زمین و آسمان فرق ہے. ان غلاموں کو کسی انسان کو خریدا جاتا تھا پیسے، جیسے ہم جانوروں کو نہیں خریدتے، تو وہ ملکیت ہے. اگر میں نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو گاڑی کس کی ملک ہے؟ وہ میری ہے. اسی طریقے سے تب انسانوں کو خریدا جاتا تھا، وہ غلام تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ آزاد. دیکھو اسلام کی ایک فلسفی تھی، اس میں ثواب ہے، اور غلامی کے کلچر کو جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہیں کہ نہیں انسانوں کو غلام. لیکن اس میں وہ تدریجن بیک وقت کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی نا، اس لیے ترغیب دی گئی کہ تم ایسا کرو. اگر غلام ہی کو تم نے قتل کر دیا، اب کیا کفارہ ہے؟ پیسہ ہے، وہ ہے نہیں. کہا کہ نہیں، جو بھی غلام ہے تمہارے پاس اس کو آزاد کر دو، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. تو اسلام جو ہے تدریجن یہ جتنی بھی برائیاں تھی معاشرے میں ان کو اس طریقے سے صاف کیا گیا ہے. باقی رہے آج کے جو نوکر ہیں ان پر غلام کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس میں اور مسئلہ آتا ہے کہ آج کل اگر جو ہے یہ نوبت آتی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے اس وقت جتنے بھی مسالک ہیں، علماء ٹاپ قیادت جو ہوتی ہے مسالک کی، وہ مل بیٹھیں. جب بھی کوئی قانون بنے گا کہ بھائی اس آیت کے تحت جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. قرآن تو کہتا ہے کہ مومن کو غلامی سے آزاد کر دے. اصول یہ ٹھہرے گا، اس اصول کے تحت جتنے بھی مسالک ہیں یا ٹاپ جو بھی علماء ہیں ہوتے ہیں نا، تو وہ مل بیٹھ کر کوئی قانون بنائیں گے کہ اس کا کفارہ یوں ہوگا. اصول یہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اگر اس پر کسی نے کتاب لکھی ہوگی ڈیٹیل میں تو گویا کہ وہ اس آیت کی کیا ہے؟ وہ تفسیر ہے، تو اس کو پڑھنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہم مطالعہ کریں. اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. ایک ہے مومن غلام کو کیا کرنا؟ آزاد کرنا. نمبر 2 اسی کے ساتھ مقتول جو ہے جس کا قتل ہوا ہے، جس گھرانے کا، مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہے.
اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی، جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس وقت کی چیزوں کی قیمت کیا تھی اور آج کی قیمتیں کیا ہیں، وہ آج کی قیمت پر جو ہے وہ معمول کیا جائے گا۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ حق مہر دیتے ہیں 50 روپے یا 5000 6000 کہتے ہیں کہ نہیں تب تھا، آج کی قیمتیں دیکھنی ہیں، آج کی اس حساب سے کیا بنے گا تو وہ اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے۔ کتنا؟ 800 دینار تب حضور کے ٹائم پر، اور یا 8000 درہم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئی ہے، لہٰذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 درہم خون بہا دلوایا جائے گا۔ مگر واضح ہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتل خطا کی صورت کے لیے ہے۔ تو اس اصول کے تحت آج کوئی قانون بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ اصول یاد رکھنے کہ غلام مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، نمبر 2 خون بہا دینا ہے مقتول کے وارثوں کو، بس یہ اصول ہے۔ پھر وہ اس اصول کے تحت کیا قانون بنتے ہیں آج، تو بالکل وہ بنے گا، تو وہ جو ہے وہ اصول جو ہے دین کا حصہ۔ اب یہ جو ہے ہر زمانے کے اعتبار، جو بھی زمانہ ہوگا اس زمانے کے مطابق اس اصول کے تحت جو بھی قانون بنے گا، ہر زمانے میں اپنا اپنا قانون بنے گا۔ مطلب یہ قانون ذیلی قانون ایک ہے، اصول نہیں بدلے گا۔ دیکھو اصول تب بھی وہی تھا، اصول تب بھی وہی رہے گا، لیکن اس قیمتوں کی تعداد وہ بدلے گی ہر زمانے میں، ایک ہی نہیں رہے گا کہ حضور کے ٹائم میں یہ دیتے تھے آج بھی وہی ہم یہ دیں گے، اگلے جو ہے 5 صدیوں کے بعد وہی نہیں، اصول وہی رہے گا۔ ہر زمانے میں جو بھی کرنسی ہوگی، چیزوں کی قیمتیں ہوں گی، اس کے حساب سے اس میں جو ہے رد و بدل ہوتا جائے گا۔ تو اس زمانے کے لیے وہی قانون، وہی فتویٰ ٹھہرے گا۔ ایک فتوے کو ہم 4 صدیوں تک نہیں لے جا سکتے بھائی، ہر زمانے کی اپنی تو کچھ مقتضیات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل ہمارا ایک اور المیہ یہ ہے، 2 صدی پہلے ایک فقہ کے مطابق کوئی فتویٰ دیا گیا، کوئی اصول بنا، 2 صدی بعد ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو یہ بھی بڑی امیچورٹی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ بھائی 2 صدیوں پہلے حالات کیا تھے، مزاج کیا تھا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 صدی پہلے کا فتویٰ آج کیسے چل سکتا ہے؟ بھائی تم نہیں مانتے، ہم مانتے اصول کو ہیں، جزیات کو نہیں، جزیات بدلتی رہتی ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمپل ہے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ خون بہا مقتول کے وارث اگر خون بہا معاف کر دیں تو یہ آپشن بھی ہے ان کے پاس، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا، مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو، اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، غلام بھی آزاد کرنا ہے، خون بہا بھی دینا ہے۔ اگر وہ نمبر 2 اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے۔ دارالحرب کا مطلب ہے کہ وہ دشمن قوم کا فرد تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے لیے صرف ایک ہی ہے کہ اس نے خون بہا دینا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، خون بہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مقتول دارالحرب کا باشندہ ہے تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہے بس۔ نمبر 3 اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں از روئے معاہدہ دی جانی چاہیے۔
کہ لیکن خون بہا کی مقدار وہی کتنی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں ازروئے معاہدہ دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ازروئے معاہدہ. اب وہ بھی وقتی بات ہے کہ وہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا. یہاں پر کوئی یہ جو اصول معین اصول نہیں ہے نا, یہ اس وقت کا جو بھی وقت ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ دیکھیں گے کہ بھائی کیسا معاہدہ ہے, کس قسم کا معاہدہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ جو ڈیل ہوتی ہے وقتی طور پر, تو اس وقت جو ہے تو بہرحال وہ ہوگا اس کا تصفیہ جو بھی. تو اصول یہ رہے گا کہ اگر غیر مسلم قوم کا فرد تھا مقتول تو معاہدہ ہو اور اسے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو بات سمجھ آ گئی دونوں, معاہد غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا کتنا ہوگا وہ وقت کے حساب سے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. بہرحال اصول یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا دینا ہے, ٹھیک ہے نا, ادا کرنا ہے. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. اب غلام یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے پاس غلام موجود ہوں, نہیں بھی ہوتے, تو اس کے لیے کیا اصول ہے, وہ 2 مہینے کے روزے پے در کنٹینیوسلی, ٹوٹنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزے, یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں, بیچ میں ناغا نہ ہو. اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو از سر 9 روزوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. مان لو کسی نے 20 روزے رکھے تھے یا 1 مہینے کے روزے رکھے, بیچ میں ایک گیپ ہو گیا تو پھر سے دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی. تو پے در پے کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزے رکھنا اگر غلام نہ ہوں. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. اب یہ توبہ کا طریقہ یہ ہے. اب دیکھو ہمارے ہاں توبہ کا کیا کانسیپٹ ہے, ایک ختم پڑھانا ہے, اللہ اللہ کی ضربیں لگانی ہے, لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے, توبہ ڈن, بس یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب جو اللہ ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ توبہ یہ ہے. ابھی اللہ کی آیت ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرمایا کہ یہ اصول دیا کہ توبہ ہوتی کیا ہے. کچھ کرنا ہے عملی طور پر, غلطی عملی ہو گئی, کفارہ بھی عملی ہوگا, توبہ بھی عملی ہوگا, بس یہ فلسفی ہے سمپل. کیا ہوا, عملی طور پر کوئی غلطی ہو گئی, اب عملی طور پر توبہ بھی ہوگی. یہ ہے توبہ کا کانسیپٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں, بلنڈر پر بلنڈر کیے چلے جاؤ, عید کی نماز آئے گی, جمعہ کی آئے گی, روئیں گے لیکن اپنے اعمال درست نہیں کریں گے. یہی ہے نا. اچھا وعدہ بھی کریں گے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, یہ اعتراف کرتے ہیں لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. روئیں گے, کیا مطلب, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جب روتے ہیں تو ماں باپ مان جاتے ہیں, چلو بھائی معاف کر دو, چلو جو بھی مانگ رہا ہے دے دو, کوئی غلطی کر لی چلو چھوڑو معاف کر دیا تمہیں. ہمارا رونا دھونا یہی ہے, اے اللہ ہم نے یہ بلنڈر کیے اور یہی کرنے ہیں, ہم رو رہے ہیں, تو ہمیں آزادی دے دے, تو ہمیں چھوٹ دے دے. کیا مطلب, یہی تو مسئلہ ہوا. ہم رو رہے ہیں, ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں اور کرنی ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہم نے یہ غلطی کی, اے اللہ تو معاف, آج کے بعد نہیں کریں گے. کوئی بندہ شراب پیتا ہے, اللہ میں نے یہ گناہ کیا, میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہوا, حرام کام ہو گیا, اب میں اس کو چھوڑ کر مجھے معاف کر دے. ایک تک بنتی ہے کہ ہاں یہ توبہ ہے, پریکٹیکلی کر رہا ہے. دین کی کچھ گناہ کرتا تھا نہیں, لیکن نہیں کیا, پریکٹیکلی ہو گیا. ایک کیا کہ اللہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, اعتراف بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن روئیں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم رو دھو کے اللہ کو منوا رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹ دے دے, ہم وہ پھر سے کر رہے ہیں, ہمیں پکڑنا نہیں. تو پریکٹیکل توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے باز آنا, جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا, پریکٹیکلی کوئی کام کرنا. کفارہ تو وہی ہوتا ہے نا, اسی کا نام ہے توبہ. ورنہ زبانی کلامی تو کوئی توبہ نہیں ہے, بلکہ وہ اور زیادہ بلنڈر ہے. بھائی یہ تو مذاق ہے, کسی کو میں تھپڑ مار رہا ہوں پھر مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے, 10 منٹ اور ہو جائے میں اس کو اور تھپڑ مارتا ہوں, پھر میں گڑ گڑاتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, ختم پڑھواتا ہوں, دوسرا دن پھر آتا ہوں, پھر میں مطلب یہ میرا معمول ہے. لیکن جمعہ آئے گا تو ہم نے جو ہے وہ گڑ گڑانا ہے, توبہ کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو اس سے بڑی چاپلوسی کیا ہو سکتی ہے. سود پر ہی ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے جو ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو سود کے اس معاملے میں کہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتے, اے اللہ ہم سود آج کے بعد سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہوں گے, ہمیں معاف کر دے. سمجھ رہے ہیں ہم کیا کرتے, سود کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ملوث ہیں 99%, ایسا ہی ہے, لیکن توبہ کریں گے. کس چیز کی توبہ,
اتنا بڑا بلنڈر، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا، لیکن توبہ ہے تب بھی، ختم ہے، روئیں گے، وجد میں آئیں گے اور ضربے لگیں گے زور زور سے۔ یہ اسلام ایک وہ لاجک والا وہ دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ کریں گے توبہ کے لیے، چلو بھنڈارا ہے، بھنڈارا ہو گیا، پیسہ جمع ہو گیا، کھیر پک رہی ہے، کھیر کھا رہے ہیں، حلوے ہیں، یہ ایک توبہ کا کانسیپٹ۔ سود نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب یہ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ غلام بھی آزاد کرنے ہیں، خون بہا بھی دینا ہے، پریکٹیکلی یہ کام کرنا ہے جو تم نے کام کیا، یہ اس کا توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جرمانہ، یہ کفارہ ہے اس چیز کا۔ جرمانے میں ندامت و شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی، جرمانے میں نہیں ہوتی نا یہ، بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے اور بیزاری و تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہے جب وہ جرمانہ دیا جاتا ہے، بادل ناخواستہ ہی دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا، آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادے سے بھی محفوظ رہے۔ یعنی اس کا نفس ایسی غلطیوں کے ایسی غلطیوں کو دہرانے سے بھی باز رہ جائے۔ اعادہ کرنا، دہرانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ روح اس میں شامل ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی خطا ہوئی تو اب کیا کرے، وہ اس میں شرمساری ہے، احساس ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ جو کفارہ دے گا وہ کیسے، وہ عبادت سمجھ کر وہ کفارہ دے گا، احساس ہوگا، اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، بلکہ میں نے اللہ پر ایمان اللہ نے کفارے کا یہ اصول بتایا تو مجھے دینا ہوگا، وغیرہ میں مجرم قرار پاؤں گا اگر اللہ کے اصول کے مطابق میں نے کفارہ ادا نہیں کیا۔ تو ایک عبادت بن جاتا ہے نا کفارہ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق ہے ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں، جرمانے میں اور اس کفارے میں۔ یہ ہے ایک عبادت ہے، ایک جو ہے وہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا کہ میں ٹیکس نہ دوں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں چوریاں ہوتی ہیں، وہاں دل مانتا نہیں۔ یہاں پر ہم عین ثواب اور عبادت کی نیت سے زکوٰۃ بھی دیں گے اور کوئی بندہ کفارہ بھی دے گا۔ اب یہ ایمان ہے نا۔ کفارہ کے لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے۔ چھپانے والی چیز لغوی معنی ہے، تو جب ہم نیک کام کریں گے تو گویا اس گناہ پر کیا ہوگا، وہ چھا جائے گا اور اسے ڈھانک لیتی ہے۔ جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جاتا ہے، یہ اس کی روح ہے اس کفارے کا، چھپا دینا۔ کس کو چھپائے گا؟ اب ہم نے جو گناہ کیا کسی انسان نے، اب وہ یہ کام کرے گا، خون بہا دے گا، غلاموں کو آزاد کرے گا، تو گویا یہ نیکی جو ہے اس گناہ پر کیا کرے گی، اس کو پردہ کرے گی، اس کو چھپائے گی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر 93۔